بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. برادران اسلام، آج اس مختصر وقت میں ہمارے درس کا عنوان ہے 5 نمازوں کا ایک مختصر سا تعارف. رب ذوالجلال سے دعا ہے، التجا ہے کہ الہ العالمین حق گوئی کی توفیق عطا فرما، اور جہاں تک ہماری آواز پہنچے اللہ جل وعلا ہم سب اہل اسلام کو حق کو سمجھنے کی، حق پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں اہل ایمان کے، اہل تقوی کے چند اوصاف ذکر فرمائے ہیں، اور ان اوصاف میں سے جو دوسرا وصف اہل تقوی کا، اہل ایمان کا رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا ہے وہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. نماز دین اسلام کا اہم ترین دوسرا رکن ہے، جس کی فرضیت کا معراج کی رات کو نبی محترم علیہ السلام کو حکم دیا گیا. دن اور رات میں اللہ جل وعلا نے یہ 5 نمازیں اہل اسلام پر فرض فرمائی ہیں، اور یہ 5 نمازیں کسی مرد، کسی عورت کو کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، الا وہ انسان جس کے پاس کوئی شرعی عذر ہو. شرعی عذر کیا ہے؟ خواتین کا وہ طبقہ جنہیں حیض یا نفاس کی ایام ہو، ان ایام میں ان عورتوں کو یہ نماز معاف ہے جب تک یہ طہارت حاصل نہیں کر لیتی. اسی طرح وہ انسان جو پاگل ہو جائے، مجنون ہو جائے، اسے اس حالت میں نماز معاف ہے. وہ بچے جب تک کہ وہ بلوغت کو نہیں پہنچ جاتے انہیں تب تک نماز معاف ہے. لیکن نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں انہیں نمازوں کا حکم دو، اور جب 10 برس کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر انہیں مارو. اسی طرح وہ شخص جو بے ہوش ہو جائے اس حالت میں سے نماز معاف ہے، یا کوئی قوموں میں چلا جائے اس حالت میں سے نماز معاف ہے. ان شرعی عذر کے علاوہ کسی مسلمان کو، کسی مرد کو، کسی عورت کو کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے. اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر نہیں ادا کر سکتا بیٹھ کر ادا کرے، بیٹھ کر نہیں لیٹ کر، اگر لیٹ کر بھی نہیں کر سکتا جس حالت میں وہ نماز ادا کر سکتا کرے، اسے معاف نہیں ہے. اسی طرح حالت سفر میں رب ذوالجلال نے قصر کرنے کی اجازت دے دی، 2 نمازوں کو جمع کرنے کی اجازت دے دی، جیسا کہ ظہر اور عصر، یعنی ان 2 نمازوں کو آپ جمع کر کے بھی ادا کر سکتے ہیں. اور اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو آپ عصر کو ظہر کے ساتھ ادا کر لیں، یا ظہر کو تاخیر سے عصر کے ساتھ ادا کر لیں. اسی طرح مغرب اور عشاء، اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، آپ عشاء کو مغرب کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، یا مغرب کو تاخیر سے عشاء کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں. لیکن نماز فجر کو اکیلے ہی ادا کریں گے اور مکمل ادا کریں گے. تو دیکھ لیجئے اس معاملے میں رخصت موجود ہے، لیکن چھوڑنے کے لیے کوئی رخصت نہیں. نبی محترم علیہ السلام کا ارشاد ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر قصدن نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. اور علماء حنابلہ کا تو یہاں تک فتویٰ ہے کہ اگر بے نمازی مر جائے اسے نہ غسل دیا جائے، نہ کفن دیا جائے، نہ اس کا جنازہ پڑھا جائے، اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، کیونکہ وہ حالت کفر پر مرا ہے. اللہ اکبر. انا للہ
وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. غور کیجئے کہ کتنا سخت معاملہ ہے. یاد رکھیں کہ نماز کو عربی میں الصلاۃ کہتے ہیں، جس کا لغوی معنی ہے دعا. جیسا کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں نبی علیہ السلام سے کیا ارشاد فرمایا؟ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی جو دعا ہے ان کے لیے سکونت کا ذریعہ ہے. اور شرعی اصطلاح میں الصلاۃ یعنی نماز چند ایسے اقوال اور افعال کا مجموعہ ہے، جیسا کہ اقوال میں ذکر، اذکار، تسبیحات، تلاوت، دعائیں، نبی علیہ السلام پر درود، یہ شامل ہیں. اور افعال میں جیسا کہ قیام، رکوع، سجدہ، تشہد، یہ شامل ہیں. ان اقوال اور افعال کا آغاز کس سے ہوگا؟ تکبیر تحریمہ سے. اور اختتام کس پر ہوگا؟ تسلیم پر. اور ان اقوال اور افعال کی اساس، بنیاد جو ہے وہ 5 امور پر ہے. پہلی چیز ہے اخلاص، دوسری چیز کیا ہے؟ محبت، اور تیسری چیز کیا ہے؟ تعظیم، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ امید، اور پانچویں چیز کیا ہے؟ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ کوئی بھی انسان کوئی بھی عبادت رب ذوالجلال کی بجا لا ہی نہیں سکتا رب ذوالجلال کی تعلیمات کے مطابق، جب تک کہ وہ نبی علیہ السلام کی اتباع نہ کرے اس معاملے میں. کیونکہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ہمیں نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہر عبادت نبی علیہ السلام کی اتباع میں بجا لانے کا حکم دیا ہے. اور نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو کہ جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے عافیت کا سوال ہے.